میرے بزرگوں، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ سب کے اپنے بزرگوں کے سامنے بیان کروں، بس آپ نے اتنا سمجھنا ہے میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ میری بات کو غور سے سنیے، توجہ فرماؤ۔ میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں، توجہ فرماؤ، میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں۔ حضرت آدم کے بیٹے شیش، توجہ ہے نا، میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں۔ حضرت آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملائل، ملائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشے، متوشے کے بیٹے لمک لیک نام، لمک لیک نام کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے نحور، نحور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے عوض، عوض کے بیٹے سمی، سمی کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے زارع، زارع کے بیٹے ناعس، ناعس کے بیٹے مکسر، مکسر کے بیٹے احام، احام کے بیٹے اکناد، اکناد کے بیٹے ایسر، ایسر کے بیٹے زیشان، زیشان کے بیٹے ایزی، ایزی کے بیٹے ارعوا، ارعوا کے بیٹے یحلن، یحلن کے بیٹے یحزن، یحزن کے بیٹے یشربی، یشربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے الدعاء، الدعاء کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے عبکر، عبکر کے بیٹے عیفی، عیفی کے بیٹے ماخی، ماخی کے بیٹے ناعش، ناعش کے بیٹے طابق، طابق کے بیٹے یدلاف، اوس کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے حمیسہ، حمیسہ کے بیٹے عوض، عوض کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مظہر، مظہر کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے لوی، لوی کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے، فہر کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے کسی، کسی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے بنو ہاشم، بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، 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 پیر محمد دیان کاظم۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، میرے نبی کی عطا سے یہ نکابیر جو ہم سب سے بڑا۔ میرے بزرگ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ، میں بہت بڑی دعا دے رہا ہوں۔ میرے مالک حضور کا شجرہ نسب سن کر جو ٹھرا بیٹھا ہے تو اس کے دکڑے دور کر دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، جمال کا واسطہ، کمال کا واسطہ، تجھے تاجدار ختم نبوت کا واسطہ، ابو بکر کی صداقت کا واسطہ، عمر کی عدالت کا واسطہ، عثمان کی سخاوت کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت جناب فاطمہ
फातिमा तो ज़हरा के पर्दे का वास्ता, बीबी आमिना की इज्जत का वास्ता। मेरे मालिक तुझे हुसैन, करीबैन, तैयबैन, ताहिरैन, मुताहिरैन, मुनीरैन, शहीदैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता। मेरे मालिक हजूर का शजरे नसब सुनकर अब जो सुभान अल्लाह कहते, आज की रात उसको सोने नबी पाक का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, आमीन। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हक चार या अली, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग तवज्जो फरमाओ, मैं जिक्र करने लगा हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। मेरे बुजुर्ग, मेरे मुस्तफा का नूर, तवज्जो फरमाओ, मेरे मुस्तफा का नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया है। तवज्जो फरमाओ, हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमिना पाक से हो रहा है। जी 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 बेशक। तवज्जो फरमाओ, मेरे मुस्तफा का नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी आमिना से हो रहा है। मेरे बुजुर्गों, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ जिसका जिक्र सुनकर सिर्फ तू और मैं खुश नहीं होंगे, बल्कि मदीने वाला भी खुश होगा, दो जहां वाला भी खुश होगा। तवज्जो फरमाओ, हजरत अब्दुल्ला का निकाह, जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ ना सैयदा आमिना से, नूर मुंतकिल हुआ सैयदा आमिना के शिकम में। मेरे बुजुर्गों, मिलाद क्या है? मिलाद क्या है? कितने बेवकूफ हैं जो कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। मेरे बुजुर्गों सुनो, मिलाद क्या है? मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जिन्हें नबी की अम्मा बीबी आमिना कहा जाता है। तवज्जो फरमाओ, आप फरमाते हैं, उनकी जुबानी सुनो, आप फरमाते हैं, जैसे ही मेरे लाल का नूर मेरे शिकम में आया, अभी सिर्फ 2 माह का अरसा गुजरा है, सिर्फ 2 माह का अरसा गुजरा है। और जनाब हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आप ना सफर के लिए अपने घर से निकलते हैं, सफर का इरादा करते हैं, कहते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं परदेश जा रहा हूँ। ये जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसे आलिम में घर छोड़ा, जनाब अब्दुल्ला ने ऐसे आलिम में घर छोड़ा कि शिकम में बेटे की अमानत मौजूद है। आप जैसे ही अपने घर से सफर के लिए गए हैं, रास्ते में आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका इंतकाल हो गया, फिर आप वहीं पर मदफून हो गए। सैयदा आमिना पाक को अभी कोई खबर नहीं हुई है कि मेरे सरताज कहाँ गए हैं, कोई खबर नहीं हुई है कि मेरे सरताज कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कोई खबर नहीं हुई है। आप रोज रास्ता तक्का करती थी, रोज रास्ता तक्का करती थी, रोज रास्ता तक्का करती थी कि शायद काश अब्दुल्ला आज आने वाले हो, शायद अब्दुल्ला आज आने वाले हो। रोज इंतजार करती थी, रोज इंतजार करती थी। जब शाम को परिंदे घर पलट कर आते थे, सैयदा आमिना पाक अपने दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी, इंतजार करती थी, शायद अब्दुल्ला आते होंगे, शायद अब्दुल्ला आते होंगे।
میرے بزرگوں کئی دن انتظار میں گزر گئے، توجہ، کئی دن انتظار میں گزر گئے، نہ عبداللہ آئے، نہ عبداللہ کی کوئی خبر آئی، نہ حضرت عبداللہ آئے، نہ ان کی خبر آئی۔ پھر آپ جا کر اپنے بستر پر لیتی ہے، عبداللہ کو یاد کر رہی ہے، عبداللہ کہاں چلے گئے ہو، عبداللہ کہاں چلے گئے ہو، عبداللہ کہاں چلے گئے ہو۔ حضرت عبداللہ کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب کسی ایک دروازے پر آنے والے نے کہا تھا، دروازے پر ایک آنے والے نے کہا تھا، اے آمینہ، اے آمینہ، تمہارا سرتاج اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ فرمایا اب عبداللہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پوچھا کس لیے؟ کہا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ رخصت ہو چکے ہیں، اتنا وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا، آپ نے جیسا ہی سنا دیوار سے لگ کر رونے لگ جاتی ہے، اے میرے پروردگار عالم، ابھی تو میرا لخت جگر اس دار فانی میں نہیں آیا ہے، پھر اتنی جلدی یتیم ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب عبد المطلب دوڑے ہوئے آئے، پوچھا آمینہ بیٹی بات کیا ہے، بات کیا ہے؟ فرمایا آج آپ کے بیٹے عبداللہ کی خبر آئی ہے کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ جناب عبد المطلب نے جیسے ہی سنا آہ نکلی عبد المطلب کی، ادھر یہ تڑپے ہیں، ادھر مالک نے فیصلہ سنا دیا، مالک نے فیصلہ سنا دیا، ادھر مالک نے فیصلہ سنا دیا۔ اے آمینہ، اے آمینہ، اداس نہ ہو، محبوب کو بے سہارا نہیں بلکہ سارے زمانے کا سہارا بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ محمد دیان کاظم، سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ میرے بزرگوں، توجہ فرماؤ۔ آپ فرماتی ہیں جیسے تیسرا مہینہ آیا، جیسے ہی تیسرا مہینہ آیا، چوتھا مہینہ آیا، اللہ اکبر، آپ فرماتی ہیں نبی کی امی کہتی ہیں جیسے ہی چوتھا مہینہ آیا، اللہ اکبر، یہ نبی کی امی کہتی ہیں کہ جیسے ہی میرے بیٹے کا نور میرے شکم میں آیا، میرے طریقے بدل گئے، میرے جینے کا ڈھنگ بدل گیا۔ اللہ اکبر، ڈھنگ کیسا بدلا؟ میرے انداز نرالے ہو گئے، میرے طور طریقے نرالے ہو گئے۔ توجہ فرماؤ، فرماتی ہیں میرے طور طریقے نرالے ہو گئے۔ میرے بزرگوں غور سے سنو، ایک مرتبہ جناب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے اندر ہیں، عرب کے بڑے بڑے امیر لوگوں نے، جو عرب کے سردار تھے، انہوں نے عبد المطلب کو روکا اور کہنے لگے عبد المطلب ڈر لگتا ہے آپ سے یہ بات کہتے ہوئے، ڈر لگتا ہے آپ سے یہ بات کہتے ہوئے۔ فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ڈر جو لگتا ہے ہم کیسے کہیں، مگر بات یہ کچھ ایسی ہے کہ ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ آپ قریش کے سردار جو ہیں، مگر کیا کریں بات ہی کچھ ایسی ہے کہ ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے ہماری گستاخی معاف ہو عبد المطلب، کیا تمہارے اور ہمارے عرب کا دستور یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو، عورت کو 1 سال تک خوشبو نہیں لگانی ہوتی ہے، 1 سال تک بن سور کر نہیں نکلنا ہوتا ہے۔ عبد المطلب ہمیں یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے ہمت نہیں ہو رہی ہے، مگر ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم نے عرب میں چرچا سنا ہے کہ ابھی آپ کے بیٹے عبداللہ کو انتقال کیے ہوئے صرف 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے۔ مکہ و مدینہ کی عورتیں تذکرہ کرتی ہیں، مکہ و مدینہ کی عورتیں تذکرہ کرتی ہیں کہ آپ کے گھر کی بہو، آپ کی بیٹی، آپ کی گھر کی بہو، آپ کی گھر کی بہو حضرت جناب عبداللہ کی بیوی جب گلیوں سے گزرتی ہے تو ایسی خوشبو اس کے بدن سے نکلتی ہے، ایسی خوشبو اس کے بدن سے نکلتی ہے، ایسی خوشبو اس کے بدن سے نکلتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بہت زیادہ خوشبو بدن پر لگا کر آئی ہو، ایسا
लगता है जैसे बहुत ज्यादा खुशबू बदन पर लगा कर आई हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही सुना, आप बड़े बोझल कदमों से घर आए, आकर अपनी जोजा को बुलाया। नबी पाक की प्यारी दादी जान को आवाज देकर कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, जरा मेरे करीब आओ। कहा किस लिए? फरमाया कि कुछ आपसे राज की बात करनी है। जैसे ही आप करीब आए, जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि आज तक मक्के की धरती पर किसी ने अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मैं हर में काबा के अंदर अपनी ऐसी गर्दन कर आया हूँ कि सर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है, सर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। आपने जैसे ही सुना, आप फरमाती हैं, आप कहती हैं, अब्दुल मुत्तलिब बात क्या है, बात क्या है? कहा मक्के में चर्चा है, मक्के में चर्चा है, मक्के में चर्चा है कि अब्दुल्ला की बीवी इतर लगा कर जाती है। मक्के में औरतें तस्करा कर रहे हैं कि हमारी बहू ने हमारे बेटे का गम नहीं मनाया। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाओ। जैसे ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बीवी ने सुना, आप कहती हैं, आप ठहर जाओ, मैं खुद जाकर पता लगाती हूँ, मैं खुद जाकर पता लगाती हूँ, मैं खुद जाकर पता लगाती हूँ। आप फिर अपने कदमों से उठकर चल कर गई जनाबे आमीना के पास, और उधर बीबी आमीना अपने मकान में टेक लगा कर बैठी है, अब्दुल्ला के गम में डूबी हुई है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बीवी आमीना की सास जाकर कहती है, ऐ आमीना, ऐ आमीना, ऐ आमीना, आज अरब के लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन शर्म से झुका दी है। ऐ बेटी बता तो सही, तूने ऐसा क्यों किया है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, जनाबे आमीना की बीबी आमीना की आंखें बरसने लग जाती हैं। मामला क्या है? आप फरमाते हैं, मैंने तो कोई कदम भी अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ नहीं उठाया है, मैंने तो कोई काम भी अरब के दस्तूर के खिलाफ नहीं किया है। कहा बेटी अगर अरब के दस्तूर के खिलाफ नहीं किया है तो मक्का व मदीना की औरतें तस्करा क्यों कर रहे हैं? फरमाया माँ कहना क्या चाहती हो? कहा हम ये कहना चाहते हैं कि बेटी अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी होती है। ये अगर कोई खुशबू लगाए तो ये अरब के दस्तूर के खिलाफ है, ये अरब के दस्तूर के खिलाफ है। बेटी अब्दुल्ला के इंतकाल किए हुए को सिर्फ 3 माह का अरसा गुजरा है, तूने खुशबू लगाना क्यों शुरू कर दी? तूने खुशबू लगाना क्यों शुरू कर दी? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। कभी उठती है, कभी तड़पती है, कभी बैठती है, गम से रो रही है, निढाल हो गई है गम से। आप कहती हैं अम्मा ये बात तुम्हें किसने बताई? कहने लगी, वो अम्मा कहती हैं, बीबी आमीना की सास कहती है कि ये मुझे किसी ने नहीं कहा है, ये अरब के लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब को कहा है, हर में काबा में कहा है। आप कहती हैं अम्मा इस बात का जवाब तो मैं आपको नहीं दूंगी, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब को बुला कर लाओ। जैसे ही जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आए, आप फरमाती हैं तवज्जो फरमाओ। जैसे ही जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आए ना, आप आकर पूछते हैं, ऐ बेटी आमीना तुम क्या कहना चाहती हो, तुम क्या कहना चाहती हो? तो जहाँ पे बीबी आमीना ने हाथ रखा हुआ था, जहाँ पे बीबी आमीना ने हाथ रखा हुआ था, वो मट्टी उठाई और उठा के अपनी सास के हाथ में रख दी और कहा अम्मा ये मट्टी आप जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को दे दो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास वो मिट्टी लेकर गई और सैयदा आमीना पाक फरमाती हैं, ऐ अब्बा जरा इस मट्टी को सूंघो और सूंघ कर बताओ इसमें कौन सा इत्र डाला गया है, इसमें कौन सा इत्र डाला गया है। आप जैसे ही उस मट्टी को नाक के करीब करते हैं, आप हैरत में पड़ जाते हैं, कहते हैं बेटी ये तो बहुत ज्यादा महक रही है। आपने फरमाया अब्बा ये मट्टी आप कल फिर सूंघना, ये कल भी महकेगी, परसों भी महकेगी, बल्कि ये एक दिन नहीं, जब तक ये दीवार रहेगी मट्टी महकती रहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे
बुजुर्ग समझ आ रही है मेरी बात? जरा दोनों हाथ उठा कर बोलो। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। अब फरमाती हैं अब्बा, ये मट्टी आप कल फिर सूंघना, ये कल भी महकेगी, परसों भी महकेगी, एक दिन नहीं बल्कि जब तक ये दीवार रहेगी मट्टी महकती रहेगी। फिर उसके बाद आप फरमाती हैं, तवज्जो फरमाओ उस्तादी, तवज्जो। फिर उसके बाद आप फरमाती हैं अब्बा, यहाँ पर तो मैंने अपना हाथ रखा हुआ था, मैंने अपना कदम रखा हुआ था, फिर आपने दूसरी तरफ से मट्टी उठाई, तवज्जो, आपने दूसरी तरफ से मट्टी उठाई और उठाकर अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रख दी और कहा अब्बा जी जरा ये मट्टी सूंघ कर बताओ इसमें कौन सा इतर डाला गया है, कौन सा इतर डाला गया है। अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही वो मट्टी सूंघी और सूंघने के बाद कहते हैं बेटी, आप हैरत में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं बेटी ये तो बहुत ज्यादा महक रही है, ये कैसी खुशबू है, ये कैसी खुशबू है। फिर आप फरमाती हैं अब्बा बताओ इसमें कौन सा इतर डाला गया है, कौन सा इतर डाला गया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब खामोश हो गए। आप कहते हैं बेटी तू खुद ही बता कि माजरा क्या है, माजरा क्या है। सैयदा तड़प कर कहती हैं अब्बा जी तवज्जो फरमाओ। आप फरमाती हैं एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी ये बात मैं किसी से बयान ना करूं, लेकिन आज आपने मुझसे पूछा है तो आपकी नाराजगी के डर से मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने कोई इतर नहीं लगाई, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि अब्बा जी सुन लीजिए सच्चाई ये है कि जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। सुभान अल्लाह। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न मिलादे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत सच्चाई ये है कि मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। जिसको समझ आई है वो हाथ उठाकर बोले। इतना सुनना था, तवज्जो फरमाओ, इतना सुनना था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब सर पकड़ कर बैठ गए, सर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे ऐ बेटी आमिना, ऐ बेटी आमिना, इतना ही है कि इतना ही है कि और कुछ भी है, और कुछ भी है। तवज्जो फरमाओ। जैसे ही आपने ये सुना आप रोने लग जाती है। आप फरमाती हैं अब्बा मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे बताऊं कि जब अम्मा मुझसे कहती है ना कि ले बेटी पानी भर कर ला, अब्बा जब अम्मा मुझे मटका देती हैं तो मैं मटका कमर से लगाकर बगल में दबा के जब मैं पानी लेने जाती हूँ ना, अब्बा तवज्जो फरमाओ मेरे बुजुर्गों, तवज्जो फरमाओ। आप फरमाती हैं जैसे ही मैं पानी लेने जाती हूँ ना, उधर से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में होती है, उसका वजन उधर से मेरे हाथ में पानी का मटका। अब्बा मैं आपको कैसे बताऊं कि जब मैं पहाड़ी पर कदम रखती हूँ तो पत्थर रेशम से भी ज्यादा नरम हो जाता है, पत्थर रेशम से भी ज्यादा नरम हो जाता है। आप फरमाती हैं अब्बा जब मैं पत्थर पर पैर रखती हूँ इस बेटे की बरकत है कि पत्थर रेशम से भी ज्यादा नरम हो जाता है। आप फरमाते हैं बेटी और तो सैयदा पाक तड़प कर कहती हैं अब्बा मैं आपको कैसे बताऊं, जब मैं पानी लेने जाती हूँ ना तो कुएं पर मक्का की औरतें मेरा इंतजार कर रही होती हैं। फरमाया बेटी, पूछा बेटी किस लिए, बेटी किस लिए। फरमाती हैं अब्बा जितनी भी औरतें डोल रस्सी लेकर जाती है ना, कुछ उनमें कमजोर होती हैं, कुछ उनमें मजबूर होती हैं, तो जब वो पानी के लिए डोल रस्सी डालते हैं, कुएं के अंदर डोल रस्सी डालते हैं तो कुछ से पानी नहीं खींचा जाता है, तो वो मेरा इंतजार करते हैं। पूछा बेटी किस लिए। फरमाया अब्बा जैसे ही मैं कुएं के किनारे पर पाँव रखती हूँ, जैसे ही मैं कुएं के किनारे पर पाँव रखती हूँ, कुएं का सारा पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। अब्बा मैं आसानी से पानी भी भर लेती हूँ और
اور جب میں پانی لے کر واپس آتی ہوں نا تو مکے کی عورتیں کہتی ہیں اے آمینہ تم اتنی جلدی نہ جایا کرو۔ پوچھا بیٹی کس لیے؟ تو فرماتی ہے مکے کی عورتیں مجھے کہتی ہیں آمینہ اتنی جلدی نہ جایا کرو، جب تک تم وہاں پر کنویں پر کھڑی رہتی ہو کنویں کا پانی بھی اوپر ہوتا ہے، جب تم چلی جاتی ہو پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے، جب تم چلی جاتی ہو پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا جناب عبد المطلب خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا، خوشی کے مارے آنکھ بھر گئی۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی توجہ، آپ فرماتے ہیں بیٹی میں تو اتنا سوچتا تھا کہ کون ہوگا جو میرے بیٹے عبداللہ کا نام روشن کرے گا، کون ہوگا جو میرے بیٹے عبداللہ کا وارث بنے گا، کون ہوگا جو عبداللہ کا نام روشن کرے گا، لیکن آج یہ احساس بھی ختم ہو چکا ہے، آج تو مجھے بہت بڑی خوشی مل رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں ابا ابھی بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی ہے، انکل جی توجہ، آپ فرماتی ہیں ابا جی ابھی بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں آپ نے کہا ابا ذرا میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، جب ہاتھ پکڑ لیا بی بی آمینہ نے جناب عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان گلیوں میں لے کر جاتی ہیں جن راستوں سے پانی لایا کرتی تھی۔ جب وہاں پر پہنچ گئے تو آپ فرماتی ہیں ابا کیا تم اس درخت کو جانتے ہو؟ ابا جی کیا تم اس درخت کو جانتے ہو؟ کہا بیٹی نہیں میں تو نہیں جانتا، یہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں ابا یہ صرف جھاڑ کا درخت نہیں ہے بلکہ یہ بھی مجھے جانتا ہے، کہا بیٹی یہ بھی تجھے جانتا ہے، کیسے جانتا ہے؟ آپ نے فرماتی ہیں ابا جی جب میں پانی بھر کر واپس آتی ہوں، میں جب کنویں سے پانی لے کر نکلتی ہوں تو یہ درخت مجھے آواز دیتا ہے، یہ درخت بھی مجھے آواز دیتا ہے۔ پوچھا بیٹی کیا آواز دیتا ہے مجھے بھی تو بتاؤ نا۔ آپ نے فرمایا ابا صرف درخت نہیں پتھر بھی بولتے ہیں، اے بیٹی پتھر بھی بولا کرتے ہیں۔ فرمایا جی پتھر بھی بولا کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں ابا جی یہ درخت لمبے درخت کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی میرے پاس آ جاتے ہیں، کبھی سیدھے ہو جاتے ہیں، کبھی زمین پر آ جاتے ہیں، یہ بھی بولا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی یہ کیا بولتے ہیں مجھے بھی تو بتاؤ نا۔ میرے بزرگوں ذرا غور کرنا، یہ سلام کب پڑھا گیا؟ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں یہ کب پڑھا گیا؟ توجہ فرماؤ۔ سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں ابا جی جب میں پانی لے کر واپس نکلتی ہوں تو یہ درخت بھی پتھر بھی بولا کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹی یہ کیا بولتے ہیں؟ تو فرمایا ہے ابا جب میں پانی لے کر نکلتی ہوں تو یہ درخت بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا امی رسول اللہ، اے آمینہ تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے آنے والے محمد پر بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوب، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ محمد دیان کاظم، سبحان اللہ، بہت ہی خوب، کیا بات ہے۔ سریکی آگے تے حضور سریکی سنا رہے ہو، سریکی دے بیتاج بادشاہ بیٹھے ہیں سارے جی، جی بہت خوب۔ میرے بزرگ توجہ فرماؤ۔ آپ فرماتی ہیں ابا جب میں پانی لے کر نکلتی ہوں تو یہ درخت بھی پتھر بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا امی رسول اللہ، اے آمینہ تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام ہو۔ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آندی پئیے؟ بولو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو۔
میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، جس دن پیارے آقا کریم آئے نا، جس دن پیارے آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے، توجہ فرماؤ میرے بزرگوں، اگر آپ کا بیٹا ہو، انکل جی اگر آپ کا بیٹا ہو تو آپ مٹھائی لاتے ہیں بازار سے، پھر بانٹتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا ہوا تو آپ مٹھائی لاتے ہیں، موتی چور کے لڈو لاتے ہیں، پھر بانٹتے ہیں۔ موتی چور کے لڈو لاتے آپ سب کو بانٹتے ہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ تیرا محبوب آیا، ٹائم ہی کچھ ونڈے، ٹائم ہی کچھ ونڈے، فرمایا تسا لڈو ونڈو میں پوتر ونڈے نا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، کیا بات، زندہ باد۔ تے میرے بزرگو، اساں سونے نبی دی اماں کولو نہ پوچھو، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ کولو، وہ پریشان بیٹھے ہو، چلو جڑے پریشان بیٹھن میں انہیں کو بہو وڈی دعا دینا پیا، میرے مالک جنہاں دے والدین زندہ ہیں انہیں دی عمرہ وچ برکت عطا فرما، میرے مالک جنہاں دے وصال کر گئے انہاں دی قبراں تے رحمت عطا کر، بولا آمین۔ توجہ فرماؤ، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ پاک فرمیندی ہے، نبی پاک دے جمن دا ویلا، نبی پاک دے جمن دا ویلا، نبی دی ولادت دا ویلا، میں کیا دیتی ہوں، آسمان کے سارے ستارے میرے گھر وچ لگے ہیں، اتنی روشنی تھی گئی ہے، 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 میں ملک عرب وچ بیٹھ کے ملک شام دے دیا، ملک عرب وچ بیٹھ کے ملک شام دے دیا، شام دے بازار ہیں، بازاراں میں شام دے بازار ہیں، بازاراں وچ اونٹاں دیاں قطاراں ہیں، شام دے بازار ہیں، بازاراں وچ اونٹاں دیاں قطاراں ہیں، او جڑے نبی دی اماں نبی دی ولادت دے ویلے ملک عرب وچ بیٹھ کے ملک شام دیکھ سکدی ہے، تے ساڈا ایمان ہے اہل سنت والجماعت دا ایمان ہے کہ ساڈا نبی گنبد خضرا وچ بیٹھ کے ضلع بکر دے غلامے کو بھی دیکھ سکدے ہیں۔ سبحان اللہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، واہ۔ ساڈا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ ساڈا نبی گنبد خضرا وچ بیٹھ کے تو ساڈا نبی گنبد خضرا وچ بیٹھ کے ضلع بکر دے غلامے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ پاک فرمیندی ہے، نبی پاک دے جمن دا ویلا، نبی دی ولادت دا ویلا، میں ارادہ کیتا کہ پیاس لگی ہے پانی پیواں، میں ارادہ کیتا کہ پیاس لگی ہے میں پانی پیواں، میں سامنے کیا دیتی ہاں، توجہ فرما، سامنے کیا دیتی ہاں، ایک ہاتھ ہے، ہاتھ تے پیالہ ہے، پیالے وچ پانی ہے، پیالے وچ پانی ہے، تے غیب وچوں آواز آئی ہے آمینہ پانی پیو۔ آپ فرمیندی ہے میں جڑا او پانی پیتے او برف تو زیادہ ٹھنڈا، شہد تو زیادہ میٹھا، دودھ تو زیادہ چٹا۔ آپ فرمیندی ہے ٹھنڈا تے میٹھا پانی پی کے، ٹھنڈا تے میٹھا پانی پی کے ولادت دا ویلا، انکل جی این ولادت دا ویلا، ٹھنڈا تے میٹھا پانی پیتے تے میری اکھاں وچ نیندر پوری تھیون لگی ہے، خماری آون لگی ہے، ٹھنڈا تے میٹھا پانی پیتے تے میری اکھاں وچ نیندر تاری تھیون لگی ہے، اکھاں وچ نیندر پوری تھیون لگی ہے، خماری آون لگی ہے، تے غیب وچوں آواز آئی ہے اے میری بندی اے سمن دا ویلا نہیں، اکھ کھول۔ آپ فرمیندی ہے جڑے ویلے اکھ کھلیندیاں، جڑے ویلے اکھ کھلیندیاں تے کیا دیتی ہاں، توجہ فرمیندی ہے جڑے ویلے اکھ کھلیندیاں تے کیا دیتی
دیہا جھولے وچ لال صاحب جمال پاک ایمال پاک خصال سونا لال خدو خال نو نحال ہے چاڑے دیہا کپڑے پائی پائے سلف بڑھائی پائے ماک سجائی پائے ہاتھ چائی پائے نور بہائی پائے گردن چکائی پائے امت چھڑوائی پائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ توجہ مجھے فرمائش ہے کہ یہ دوبارہ سنائے توجہ آپ فرمائیں دیئے جڑے ویلے اکھ کھلے دیاں تے کیا نہ دیہاں جھولے وچ لال صاحب جمال پاک ایمال پاک سال سونا لال خدو خال نو نحال صاحب جمال کیا نہ دیہاں کپڑے پائی پائے سلف بنائی پائے مانک سجائی پائے اکھ چمکائی پائے ہاتھ چائی پائے گردن جھکائی پائے نیر بہائی پائے لب ہلائی پائے امت چھڑوائی پائے آتی کیا ہے مومنوں آتی کیا ہے مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا میرے بزرگ توجہ فرماؤ آپ فرمائیں دیئے سرکار دی ولادت جو تھئیے تے میرے دروازے تے دستک تھئیے ڈٹھے ایک بڑھی مائیے ہاتھ ویک سوٹی ہے ہولے ہولے قدم چیندی ہے میں پوچھے بی بی کیوں آئی آدھی اماں میں تو آکے گی نڑائیاں فرمایا اماں اتھا کوئی ڈاکٹر تے کوئی نہیں اتھا کوئی حکیم نہیں آیا اتھا کوئی طبیب نہیں آیا آدھی اماں حکیم ہے یا طبیب ہے میں کو نہیں پتا میں روزانہ اللہ دے گھر دا طواف کرے دیا تے آدھی مولا میں کو اکھی دے رہی ہاں تے تیرے گھر دا دیدار کرا ہاں آج کعبے دی دیوارہ وچوں آواز آئی ہے اے میری بندی اگر اکھیں گھنڑیاں ہیں تے آمینہ دے بیڑے ونج سبحان اللہ کیا بات ہے بہت ہی خوب زندہ بات آدھی کیا ہے بی بی آمنہ دساتا صحیح تیرے گھر کون ہے دساتا صحیح تیرے گھر کون ہے فرمایا اماں تے کو دساں تے کو دساں سید المرسلین دے کول اٹھن گئی ہے او بڑھی مائی آدھی ہے توجہ فرماؤ جیرے پہلے سید المرسلین دے کول اٹھن گئی ہے نا آپ فرمائیں دی اماں اے میرے بدنے اتحار وچوں آئے تے او بڑھی مائی آدھی ہے میں نبی پاک دے جسم پاک دے جو ہاتھ پھیرے وال میں اپنی اکھین تے پھیرے تے اللہ تبارک و تعالی نے میری بینائی واپس عطا فرمائی ہے میں کعبے دا طواف ودی کریں دی ہاں میں کعبے دا طواف ودی کریں دی ہاں تے لوگوں میرے کو پوچھے بی بی اکھی کتھوں گھن آئی میں انہیں کو بے ساختہ کے مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا سبحان اللہ واہ کیا بات ہے میرے بزرگ آج بھی انشاءاللہ حضور کی آمد کے صدقے جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد ملے گی جو قرض دار ہے انہیں نجات ملے گی جو بیمار ہے انہیں شفا ملے گی آمین آمین میرے بزرگوں ہم سب کسی عام محفل میں نہیں بیٹھے ہم سب کسی عام محفل میں نہیں بیٹھے یہ حضور کے میلاد کی محفل ہے یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے تھکے بیٹھے ہوتے بس کر دینے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ میرے بزرگوں سنو میرے نبی
نبی کی شان، توجہ فرماؤ، سنو میرے نبی کی شان. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، انسان کا سر اور سورج دونوں کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. یہ میں آپ کو حضور کی شان سنا رہا ہوں، توجہ سے سنو. جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کا سر اور سورج دونوں کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. کتنا؟ اتنا اوپر ہوگا سورج، صرف اتنا. سر ایسے ابلیں گے جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی ابلتا ہے. میں کہہ رہا ہوں صرف اتنا اوپر ہوگا سورج، اتنا اوپر ہوگا، صرف اتنا اوپر ہوگا. آج چوتھے آسمان سے چمکتا ہے تو پیٹ کی طرف سے کتنی دھوپ لگتی ہے. اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا، اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا. اور میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، جناب آدم علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی کہے گا نفسی 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 نفسی. سارے کہیں گے اذهب فاعل الغیر، جاؤ کسی اور کے پاس. آج تو مجھے اپنی فکر ہے. جب ان کے لوگ ان کے پاس مدد کے لیے جائیں گے نا، جناب آدم علیہ السلام بھی کہیں گے اذهب فاعل الغیر، جاؤ کسی اور کے پاس. آج تو مجھے اپنی فکر ہے. میرے بزرگوں آج کل تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ نماز پڑھ کر ہم ڈائریکٹ جنتی بن جائیں گے. میرے بزرگوں کیا نماز پڑھنے سے ڈائریکٹ جنت ملتی ہوتی تو کیا آدم علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی؟ لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں نفسی 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 نفسی. جناب ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی. اور بلکہ یہاں تک کہ کعبہ عباد کہتے ہیں، کعبہ عباد کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر سر سجدے میں رکھ کر کہیں گے، سر سجدے میں رکھ کر کہیں گے یا اللہ یا اللہ میرے مالک. آج ہم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے، آج تو صرف ہم اپنے لیے مانگتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میں تو صرف اپنے لیے مانگتا ہوں. تو بس مجھے ایمان دے، بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. میرے بزرگوں حدیث پاک میں آیا ہے کہ ماں باپ تمنا کریں گے، ماں باپ تمنا کریں گے کہ میرے بیٹے میرے بدلے میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے، میرے بدلے میری بیٹی جہنم میں چلی جائے، میرے بدلے میرا شوہر جہنم میں چلا جائے، میرے بدلے میری بیوی جہنم میں چلی جائے. میرے بزرگوں یہ ہوگا وہاں نفسا نفسی کا عالم. اسی کو نفسا نفسی کہتے ہیں. قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. میرے بزرگوں آج جس نبی سے تم نے تعلق کمزور کر لیا نا، یاد رکھنا آج تو ہم نکروں پر چوراہے پر بیٹھ کر گانا سنتے ہیں، گانا سن کر اس نبی کا دل دکھاتے ہیں، داڑیاں کٹواتے ہیں، داڑیاں کٹواتے ہیں، مسجدوں کو ویران کر کے نمازوں کو ترک کر کے اس نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. میرے بزرگوں یاد رکھنا قیامت کے دن جب کوئی کام نہیں آئے گا تو پیارے آقا کریم ایسے اپنے امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، ایسے ڈھونڈ رہے ہوں گے جیسے ایک ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی ہے.
میرے بزرگوں یاد رکھنا جب کوئی کام نہیں آئے گا تو پیارے آقا کریم ایسے اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، ایسے تلاش کر رہے ہوں گے جیسے ایک ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے۔ اور میرے بزرگوں آپ کو پتا ہے محشر کا حال یہ ہے، محشر کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے کسی کو جہنم کی ہتھ کڑی لگا کر لے جا رہے ہوں گے نا، جہنم کی ہتھ کڑی لگا کر، تو ایک ایک آدمی پر 70 ہزار فرشتے ہوں گے۔ صرف ایک ایک آدمی پر، میرے بزرگوں ایک ایک آدمی پر 70 ہزار فرشتے ہوں گے۔ توجہ فرماؤ، اور وہ فرشتے ہاتھ کڑی لگا کر لے جا رہے ہوں گے۔ آج تو زنا کرنا بہت آسان سمجھتے ہو، آج تو نمازوں کو چھوڑنا بہت آسان سمجھتے ہو۔ میرے بزرگوں یاد رکھنا، یاد رکھنا جب قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پیارے آقا کام آئیں گے۔ میرے بزرگوں اگر مسلمان ہو تو اس بات پر ایمان لو کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی سزا ملے گی۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ قرآن میں موجود ہے کہ جہنم کی کڑی جو ہتھ کڑی ہے، جہنم کی کڑی جو ہتھ کڑی ہے، حدیث پاک میں ہے، توجہ فرماؤ، جہنم کی زنجیر، جہنم کی ہتھ کڑی، حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کی ایک کڑی جو ہتھ کڑی ہے، پیارے آقا نے فرمایا ابتدائی دنیا سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جتنا لوہا پیدا ہوا وہ سب اس کڑی کے اندر آ جائے گا۔ میرے بزرگوں سوچو وہ کڑی کتنی وزنی ہوگی، سوچو وہ کڑی کتنی وزنی ہوگی، اور پھر 70 ہزار فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے۔ میرے بزرگوں آج تو ہم جھوٹ بول کر جہنمی بن رہے ہیں، آج تو ہم جھوٹ بول کر جہنمی بن رہے ہیں۔ میرے بزرگوں یاد رکھنا جب قیامت کا دن کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر میرے آقا کام آئیں گے۔ اور جب فرشتے جہنم کی ہتھ کڑی لگا کر لے جا رہے ہوں گے نا، سوچو ہتھ کڑی ہے اور کتنی وزنی ہے، دنیا بھر کا لوہا اس ہتھ کڑی کے اندر آ گیا ہے، اور وہ پھر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہے، لوہے کی بنی ہوئی ہے، وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہے، اور فرشتے لے کر جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں وہ شخص پہلے وہ تھا گناہگار، وہ شخص جس کو لے جا رہے ہوں گے گناہگار شخص کو، تو وہ گناہگار، وہ شخص پہلے تھا گناہگار لیکن تھا مسلمان، وہ پہلے گناہگار تھا لیکن تھا مسلمان۔ اس نے اپنے اعمال کی بنیاد پر حضور کا دل تو دکھایا تھا، نمازوں کو چھوڑ کر دل دکھایا تھا، مگر تھا مسلمان۔ تو وہ پلٹ کر دیکھے گا، وہ پلٹ کر دیکھے گا، فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو کس کو دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی، وہ پلٹ کر دیکھے گا۔ فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ وہ پلٹ کر دیکھے گا، فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی، وہ پلٹ کر دیکھے گا، تو پھر پیچھے سے آواز آئے گی فرشتوں رکو، جس کو دیکھ رہا تھا وہ آ گیا، اور جب نگاہیں اٹھیں گی تو وہ کوئی اور نہیں، جب فرشتے دیکھیں گے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ آمینہ کا لال ہوگا۔ وہ
कोई और नहीं, आमीना का लाल होगा। मेरे बुजुर्ग जिसको समझ आई है वो हाथ उठा कर बोले सुभान अल्लाह, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। मेरे भाई और बुजुर्गों, दुआ है जो सुना अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज का टाइम हो गया है तो आप सब ने नमाज पढ़नी है, और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब अपने बच्चों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करो, अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। तो नमाज का टाइम हो रहा है और कुछ मेरे भाई उठकर जा भी रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, नमाज पढ़ कर जाना है। कौन नमाज पढ़ेगा, जरा हाथ खड़ा करेगा। सब ने नमाज पढ़नी है। तो दुआ है जो सुना अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारे बैठ जाओ।